درے نایاب صبح سویرے حیدر کو لے کے گھر سے بھاگنے ہی والی ہوتی ہے کہ لکیلی جنید گاڑی پہ آ رہا ہوتا ہے اور درے نایاب روڈ کے بیچ میں ہی چل رہی ہوتی ہے۔ جنید ہارن دیتا ہے لیکن درے نایاب ادھر سے ڈر جاتی ہے کہ کہیں میں پکڑی تو نہیں گئی۔ جنید بھائی مجھے پکڑ کے واپس گھر لے جائیں گے اور پھر میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ جنید دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں کون ہے جو روڈ کے بیچ میں ہی کھڑی ہے اور راستہ ہی نہیں دے رہی گاڑی کو گزرنے کا، تو وہ گاڑی سے اتر کے آ کے دیکھتے ہیں اور آگے درے نایاب ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ جنید کوئی بات کہے، درے نایاب کہتی ہے کہ مہربانی کیجیے گا، آپ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں بھی بھاگ کے جانے دیں، ورنہ یہ لوگ مجھے میرے بیٹے سے ملنے تک نہیں دیتے۔ جنید کہتا ہے لیکن یوں بھاگ کے گھر سے چلے جانا یہ تو مسئلے کا حل نہیں، آپ میرے ساتھ گھر چلیں، میں آپ کو پورا انصاف دلا دوں گا۔ پر درے نایاب جنید کی منتیں کرتی ہے کہ آپ مجھے ابھی جانے دیجیے اور پلیز کسی کو بتائیے گا بھی مت کہ آپ نے مجھے یہاں آتے ہوئے دیکھا، میں جانتی ہوں اس گھر میں آپ کی بات بھی کوئی نہیں سننے والا۔ جنید پوچھتا ہے کہ بھاگ کے آپ جائیں گی کہاں؟ چلیں میں آپ کو آپ کے بھائی کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن درے نایاب کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ وہ لوگ جب حیدر کو ڈھونڈنے آئیں گے تو سب سے پہلے میرے بھائی کے گھر ہی دیکھیں گے، اس لیے وہاں تو میں بالکل جانا نہیں چاہتی، میں کہیں بھی کسی یتیم خانے میں چلی جاؤں گی اور پھر اپنا رزلٹ آنے کے بعد میں نوکری بھی سٹارٹ کر دوں گی۔ جنید کہتا ہے کہ بھابھی آپ باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہیں، کتنا پالا پڑا ہے آپ کا باہر کے لوگوں سے، اور پھر آپ اتنی معصوم ہیں کہ آپ کو تو کوئی بھی بے وقوف بنا کے کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، یوں بلا وجہ کی ضد مت کریے، جہاں بھی آپ جانا چاہتی ہیں میں آپ کو لے کے جاؤں گا، اور آ کے گاڑی میں بیٹھ جائیے۔ درے نایاب گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر جنید سے پوچھتی ہے کہ آپ ہی بتائیں کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، کون سی جگہ محفوظ ہوگی جہاں پہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہ سکوں۔ جنید درے نایاب کو ان لوگوں کے ایک فارم ہاؤس پہ لے جاتا ہے اور وہاں پہ سب سرونٹس کو بھی منع کر دیتا ہے کہ کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں یا بھابھی یہاں پہ آئے تھے، بھابھی اب سے یہیں رہیں گی، ویسے بھی فارم ہاؤس پہ آنے کا کس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، تو درے نایاب وہاں پہ آسانی سے جتنا بھی ٹائم چاہے گزار سکتی ہے۔ اور جنید کہتا ہے کہ تب تک میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گا کہ آپ کو پورے حق کے ساتھ اس گھر میں لے کے جاؤں۔ اب یہ معاملہ واقعی ہی گھر میں طے ہونے والا نہیں بچا، بلکہ لیگلی ہی آپ کو ہر حق ملنا چاہیے اور اس کے بعد ہی آپ کو اس گھر میں جانا چاہیے تاکہ کوئی بھی آپ کے ساتھ ناانصافی نہ کر پائے۔ ادھر گھر کے سب لوگ صبح ہی صبح جب دیکھتے ہیں کہ حیدر گھر سے غائب ہے تو پتہ چلتا ہے کہ درے نایاب بھی گھر میں موجود نہیں، اور وہ سب ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ نگار بیگم جسے پوتے کی تھوڑی سی بھی فکر نہیں، وہ بھی یہاں بڑی فکر مند ہو کے دکھاتی ہے اور کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے ہمارے حیدر کو لے کے، پتہ نہیں کیسا ہوگا میرا پوتا۔ تانیہ بڑی ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ درے نایاب کے گھر والے اس معاملے میں انوالو ہوں گے، مجھے تو یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے، یقیناً درے نایاب اپنی مرضی سے کہیں بھاگی ہے، کسی کے ساتھ بھاگی ہے، اور اسی وجہ سے سارے کے سارے لوگ درے نایاب کے کریکٹر پہ بھی شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر نگار اور زاویار پولیس لے کے درے نایاب کی دادی کے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پولیس پورا سرچ آپریشن کر دیتی ہے، لیکن درے نایاب ان کے گھر میں نہیں ملتی۔ اب تو درے نایاب کی دادی بھی پریشان ہو جاتی ہیں کہ آخر وہ کہاں چلی گئی۔ یہ تو دادی بھی جانتی ہیں کہ درے نایاب اتنی زیادہ سمجھدار نہیں ہے کہ وہ خود کو بھی اور حیدر کو بھی سنبھال سکے۔ انہیں تو درے نایاب کی فکر ہی کھائے جا رہی ہوتی ہے کہ کہیں ان کے ساتھ کچھ برا حادثہ نہ ہو جائے، لیکن بھابھی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر زاویار کا بیٹا نہ ملا تو پتہ نہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک پیش کریں گے، ہمیں بھی تھانے کورٹ کچہریوں کے چکر نہ لگانے پڑ جائیں اس درے نایاب کی وجہ سے، پتہ نہیں آخر کہاں چلی گئی ہے اکیلی، اگر گھر سے بھاگنا ہی تھا تو ایٹ لیسٹ ہمیں تو بتا دیتی یا ہم سے پوچھ لیتی۔ درے نایاب جس کا موبائل جنید پہلے ہی اس سے لے کے ڈسپوز آف کر دیتا ہے اور درے نایاب سے کہتا ہے کہ بھابھی اگر آپ موبائل اپنے پاس رکھیں گی تو وہ لوگ آپ کو آرام سے ٹریس کر کے یہاں پہ پہنچ جائیں گے، اس لیے فی الحال میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی سے بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں کریں۔ درے نایاب کے پاس بھی آخر اور کیا راستہ ہوتا ہے جنید کی مدد کے علاوہ، اسی لیے وہ جنید کی ہر بات مان لیتی ہے اور دادی لوگوں کو بھی نہیں بتاتی کہ وہ کہیں بھاگ کے جا رہی ہے۔ جنید کو فکر ہوتی ہے کہ ایک دفعہ زاویار بھائی اور ماں
ڈھونڈ ڈھانڈ کے تھک جائیں اور اس بات کا پیچھا چھوڑ دیں تو اس کے بعد ہی وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ جو کہ درِ نایاب کے حق میں جائے۔ وہ زاویہ بھائی کو کال کر کے پوچھتا ہے کہ کیا بنا، کیا بھابھی کی کوئی خبر ملی، اور ساتھ ہی زاویہ سے یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ اتنی زیادتیاں مت کریں، انہیں ایٹ لیسٹ حیدر سے جدا مت کریں، شاید اسی وجہ سے ہی وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئی ہوں۔ آپ کو دوسری شادی کرنی تھی تو آپ آرام سے کر لیتے، لیکن ان کو بھی گھر کے کسی کونے میں پڑا رہنے دیتے ان کے بیٹے کے ساتھ، لیکن نہیں، آپ نے تو زیادتیوں کی حد کر دی تھی۔ تو پھر ان کا گھر سے بھاگ جانا ہی واحد حل نظر آیا ہوگا ان کو۔ اب دیکھا نہ بیٹھے بٹھائے کیسے نقصان ہو گیا۔ زاویہ جنید سے کہتا ہے کہ مجھے اس بے وقوف لڑکی کی بالکل فکر نہیں، لیکن میرا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے، اگر حیدر کو تھوڑی سی خراش بھی آئی تو میں تو اس عورت کو جیتے جی مار ڈالوں گا۔ ادھر پیچھے حیدر بھی جاگ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ زاویہ کے کان تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ جنید سے پوچھتا ہے کہ تم آخر ہو کہاں، اور یہ کس بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے تمہارے پیچھے سے؟ زاویہ کے دل میں یقیناً شک پیدا ہو جائے گا کہ درِ نایاب کو اس گھر سے بھگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بھائی جنید ہی ہے، اور پھر تانیہ نے بھی تو یہ شک ڈال دیا ہے کہ درِ نایاب یقیناً کسی آدمی کے ساتھ بھاگی ہے، اور اب زاویہ جنید کے اوپر بھی پوری نظر رکھے گا کہ وہ کہاں آتا اور کہاں جاتا ہے۔ ادھر جنید جو کہ پہلے سے ہی کوئی بہانہ سوچ نہیں پاتا تو وہ زاویہ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو گھر آ کے بتاتا ہوں، لیکن وہ بھی اب پہلے سے زیادہ محتاط ہو جائے گا۔ جنید کو یہی بہانہ سوچتا ہے کہ وہ زاویہ سے کہے کہ میں نے چھپ کے دوسری شادی کی ہوئی ہے اور گھر میں یہ بات کسی کو نہیں بتائی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تانیہ کتنا بڑا ہنگامہ کریٹ کرے گی۔ اس بات سے زاویہ کا درِ نایاب اور جنید کے درمیان تعلق کا شک تو ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی وہ جنید سے کہے گا کہ تم نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لیا اور گھر میں کسی کو بھی بتانا پسند نہیں کیا، مجھ پہ تو ٹرسٹ کر سکتے تھے۔ تو جنید کہے گا کہ بہت جلد میں گھر والوں کو یہ بات بتانا بھی چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ غلط فہمیاں اس گھر میں جو کہ پیدا کر دی گئی ہیں ان سب کو میں دور کر دوں گا، تو ہی گھر والے میری دوسری بیوی اور بچے کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے، ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر والے کیسے ہیں، وہ تو میری زندگی کے کسی بھی فیصلے سے کبھی خوش نہیں ہوئے، اور تانیہ کو بھی زبردستی مجھ پہ مسلط کر دیا گیا، اور ساتھ ہی وہ زاویہ کو یہ بھی بتا دے گا کہ تانیہ نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی، بلکہ وہ ابھی تک بھی آپ سے ہی محبت کرتی ہے، اور وہ یہ بات مجھے تو ڈائریکٹ بہت دفعہ کہہ بھی چکی ہے۔ ہاں، گھر والوں کے سامنے یہ بات وہ شو نہیں کراتی، اور پتہ نہیں کیوں ان کے سامنے وہ ایسے شو کراتی ہے جیسے وہ تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، لیکن میں ہی اس کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہوں۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے اس کا کیا موٹیو ہے۔ زاویہ کے کان تو جنید اچھے سے صاف کر دے گا تاکہ زاویہ بھی تانیہ کی ہر چال سے محتاط رہ سکے، لیکن درِ نایاب کی جو وہ سب سے چھپ کے مدد کر رہا ہے، کیا اس کی کسی حرکت سے گھر میں کسی کو شک پڑ جائے گا اور سارا راز کھل جائے گا اور لوگوں کی غلط فہمیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا، یا پھر جنید اپنا اور درِ نایاب کا کریکٹر بھی صاف بچا لے گا اور ساری سچائی گھر والوں کے سامنے لانے کے بعد ہی درِ نایاب کو اس کا پورا حق بھی اس گھر میں دلوا دے گا اور انصاف بھی دلوا دے گا۔ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔